اللہ اکبر. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں، امیر المومنین آپ تو وہ ہیں، آپ تو وہ ہیں امیر المومنین کہ جس کے وقت میں زیادہ فتوحات ہوئی. اس سے زیادہ فتوحات کس کے دور میں ہوئی؟ آپ تو وہ ہیں، مراد رسول ہیں، آپ مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں منقبت پڑھنے والوں، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. آج عمر اپنی مغفرت کی دعا کر رہا ہے، اور عمر کی تمنا بس اتنی، جملہ دیکھیں، ان کی خشیت، ان کا خوف، آخرت کی فکر. کہتے عمر کی تمنا یہ ہے اللہ عمر کو نہ کوئی مرتبہ دے نہ عمر کو عذاب دے. توجہ دیکھو، توجہ کرو کیا کہہ رہے ہیں فاروق اعظم. نہ عمر کو اللہ کوئی مرتبہ دے نہ ان کو کوئی عذاب دے، بس عمر کو برابر سرابر اگر چھوڑ دے سمجھ لو کہ عمر کامیاب ہوگا. یہ فاروق اعظم اپنے لیے کریں. مگر واللہ عمر ابن خطاب کی یہ شان نہیں، یہ تو عاجزی کر رہے ہیں، ورنہ ان کی شان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جنت میں ہوں. بلکہ اگر کوئی آج ہم سے پوچھے کہ ابو بکر و عمر کہاں ہے تو ہم کہیں گے جو جنت میں جائے گا قیامت میں جائے گا. وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں، وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کے قدم جنت نہیں ہے تو جنت پھر کس چیز کا نام ہے؟ وہ رشک جنت میں آرام کر رہے ہیں. بلکہ اللہ اکبر، جنت جس کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہے وہ زمین پر صدیق و فاروق آرام کر رہے ہیں، لیکن ان کی خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے. اور پھر آئیں اب بات سمیٹتے ہوئے سیدنا عثمان غنی کی بات سن لے. سرکار عثمان غنی جب قبروں پر جاتے اور بہت روتے، بہت روتے، بہت آنسو بہاتے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ موت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے، آپ قبروں پر زیادہ روتے ہیں. تو فاروق سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو مطلب کامیاب ہو گیا، اور اگر انسان یہاں کامیاب نہ ہوا تو پھر وہ ناکام ہو گیا. بہت روتے تھے، لوگوں کو ترس آتا تھا عثمان غنی پر جب وہ قبروں پہ آ کے روتے تھے. اور پھر مولا کائنات اللہ اکبر، خاتم الخلافت، اللہ اللہ، خاتم الولایت، سیدنا مولا کائنات شیر خدا، فاتح خیبر، ابو الحسنین، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کو کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، رات کے آخری حصے میں مولا کائنات اپنی داڑھی پکڑ کر ایسے روتے تھے اللہ کے خوف سے. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے، کیسے بلک بلک کے روتا ہے. مولا کائنات ایسے رویا کرتے تھے آخرت کو یاد کر کے. مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ اللہ اللہ. جانتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب فجر کی نماز کے بعد رونا شروع کرتی تو ظہر کا وقت آ جاتا اور اتنے آنسو دوپٹے سے پوچھتی کہ بعد میں آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دوپٹے دھلنے کے بعد پانی سے نچوڑے جاتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے پاس وہ آنسو کہاں، ہمارے پاس آخرت کی فکر کہاں؟ اب اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اینڈ پر لے جاتے ہوئے عرض کروں، آج یہ آپ کو بتاؤں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام حسن لے لیں، امام حسین لے لیں، امام زین العابدین لے لیں، اسی طریقے سے سب بزرگوں کو دیکھیں، کوئی ایسا نہ ملے گا جس نے آخرت کی فکر نہ کی ہو. لیکن گفتگو کا اینڈ کرتے ہوئے دو باتیں عرض کر کے بات میں اپنی مکمل کر کے ختم کر دوں گا. دو باتیں سن لیں. ایک مرتبہ میرے اور آپ کے امام، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کی نماز میں سورہ زلزال کی تلاوت کی. سورہ زلزال کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اللہ اکبر. کیا ہے اس میں؟ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، قیامت کا تذکرہ کیا. قیامت کیسے ہوگی اس کا تذکرہ کیا گیا. بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں غزلیں یاد ہو گئی، ہم نے بہت کچھ یاد کر لیا، لیکن جو
جب نمازوں میں جو صورتیں پڑھتے ہیں وہ صورتیں ہم نے اس کا ترجمہ یاد نہیں کیا. آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا نماز میں دل نہیں لگتا. میں کہتا ہوں آسان طریقہ یہ ہے, پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لو, بس جب نماز پڑھو گے تو وہی ترجمہ دماغ میں گھومتا رہے گا, آپ کا دل لگے گا. اور ترجمہ یاد کر کے جب سورت پڑھو اتنا مزہ آتا ہے, خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ نماز طویل ہوتی رہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب کہو گے الحمدللہ رب العالمین, سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے, تو آپ بتائیں نا اس کی خوبیوں میں ڈوب جاؤ گے تو اگلی آیت کی باری کب آئے گی خبر بھی نہیں ہوگی. الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے, نہایت مہربان ہے اور رحم والا ہے. مالکی یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی راہ چلاؤ. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رستہ چلاؤ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے, اور ان کا رستہ نہ چلاؤ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن پر تو نے غضب فرمایا یا جو بھٹک گئے. اللہ اکبر. اس طرح چند صورتیں تو یاد کر لو. اور پھر سنیو, ہمارے یہاں تو ترجمہ قرآن کنز الایمان موجود ہے. کتنا خوبصورت ترجمہ ہے. ہمارے امام نے کنز الایمان, ایمان کے خزانے کے نام پہ قرآن کا صحیح ترین ترجمہ ہمیں عطا فرمایا ہے. چند صورتیں تو یاد کر لو, ان کے ترجمے تو یاد کر لو. سبحان ربی العظیم کہو گے, سب سے بڑا ہے میرا رب. سبحان ربی الاعلیٰ, سب سے اعلیٰ ہے میرا رب. سمیع اللہ لمن حمدہ, جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی حمد سن لی. ذرا سوچو تو صحیح, ترجمے یاد کرو, لذتیں بڑھ جائے گی, نماز کا لطف بڑھ جائے گا. یوں ہی تھوڑی سیدہ فاطمہ الزہرا ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے, اور جب صبح ہوتی ہے تو حسرت سے کہتی ہے مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی. ابتدا میں ترجمے میں ڈوبے رہو گے, اور جب ترجمے میں دل لگنے لگے گا تو پھر حجابات اٹھیں گے اور پھر جلووں کا مشاہدہ کرایا جائے گا. پھر اس کے بعد تمنا کرو گے کہ کب نماز کا وقت آئے اور کب یار کا دیدار ہو مشاہدہ کی شکل میں. آپ جانتے ہیں خدا کا دیدار تو ان ماتھے کی آنکھوں سے دنیا میں ممکن نہیں ہے, مگر رابعہ بصری کہتی ہے اللہ اکبر کہتی ہوں اس وقت تک سورہ فاتحہ شروع نہیں کرتی جب تک رب اکبر کا مشاہدہ نہیں کر لیتی, اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتی. نماز ہے. کسی نے کہا ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ, ذرا سجدے کی لذت تو دیکھو. میں کہتا ہوں لذت سجدہ ہے کیا؟ بیٹا شہید ہو گیا, بھتیجے شہید ہو گئے, پورا کنبہ لٹ گیا, سب لٹنے کے بعد امام حسین کو اپنا پورا وجود چھلنی ہونے کے بعد بھی سجدے کی لذت نہیں بھلائی, تو امام نے کچھ اور نہیں کیا بلکہ اپنی پیشانی کو زمین میں رکھ کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتا دیا اگر اس سے زیادہ لذت والی کوئی چیز ہوتی تو حسین کی توجہ اس طرف جاتی. سجدے کی لذت کو محسوس کرو. ارے نادان, سجدہ وہ ہے کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان کے جتنے پردے ہیں سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں, بندہ سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے نماز شروع کی اور نماز میں سورہ زلزال پڑھی, اور اس میں کیا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہ, جب قیامت آئے گی زمین پہ زلزلے آئیں گے. ابھی یہ جو زلزلے ہیں نا یہ اس کے جھٹکے آتے ہیں, اصل زلزلے تو قیامت کے ٹائم ہے. زلزلے آئیں, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اپنے سارے سیال مادے اور نیچے کا خزانہ زمین اوپر انڈیل دے گی. یومئذ تحدث اخبارها, زمین کے اوپر انسان نے جو جو کام کیے تھے وہ سارے کاموں کی خبر زمین دے گی. سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو بڑے محتاط ہوتے ہو, ناک بھی صاف نہیں کرتے کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے میں بیٹھے ہیں نا, اور اللہ دیکھ رہا ہے. تو زمین کے جس ٹکڑے پہ کچھ کرو گے زمین سب اللہ کو خبر دے گی اس کی, حالانکہ وہ خود علیم و خبیر ہے, لیکن زمین بھی گواہ ہے. زمین, میرے آقا علیہ السلام نے کہا زمین تمہاری ماں کی مثل ہے, صاحب روح البیان لکھتے ہیں اس کو, زمین تمہاری ماں کی مثل ہے, اور تم جو کرتے ہو
وہ اس پہ گواہ ہوتی، جو کرتی زمین کے جس ٹکڑے پہ جھوٹ بولا، سچ بولا، اچھا کیا، برا کیا. اسی لیے تو جو سجدہ کرتے ہیں نا زمین پہ، جب وہ مر جاتے ہیں تو زمین ان کے لیے روتی ہے کہ مجھ پہ سجدہ کرنے والا چلا گیا. اور زمین کے جس ٹکڑے پہ تم نے سجدہ کیا ہوگا، وہ زمین کا ہر ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھ پہ سجدہ کیا. تو سجدہ کیا تو وہ بھی گواہی دے گا، جوا کھیلا وہاں بیٹھ کے تو وہ بھی گواہی دے گا، زنا کیا تو وہ بھی گواہی دے گا، گانے سنے تو وہ بھی گواہی دے گا، غزل سنی تو بھی گواہی. اس لیے ذرا محتاط رہو، محتاط. لوگ کہتے ہیں زمین میری، زمین میری، زمین. آپ کو بتاؤں، حیرت ہوگی، دو بھائی لڑ رہے، بہت لڑائی ہوتی ہے زمین پر. دو بھائی لڑ رہے ہیں، کہتے ہیں زمین میری، زمین میری. ایک بزرگ وہاں تشریف لائے، کہا حضرت بتانا کہ میری ہے کہ اس کی ہے. تو فرمایا کہ زمین مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ زمین کہتی ہے میں یہ دونوں کی نہیں ہوں، یہ دونوں تو میرے ہیں، کیونکہ مریں گے تو یہ میرے سینے میں آئیں گے نا. میں ان کی نہیں ہوں، یہ میرے ہیں، یہ میرے اندر آنے والے اس لیے میرے ہیں. اور پھر وہاں جو دباؤں گی تو مزہ چکھیں گے. ہاں تو پھر یہاں نماز کی فرصت نہیں، نرم نرم گدوں پہ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو نا، جب کور دبائے گی تو پسلیاں باہر آئیں گی. یہاں مزے کر لو، یہ 4 دن کے عیش کر لو. اخبار پڑھنے فرصت ہے، قرآن پڑھنے فرصت نہیں. اخبار پڑھنے فرصت ہے، قرآن پڑھنے فرصت نہیں ہے. فیس بک پہ بیٹھنے فرصت ہے، نماز پڑھنے فرصت نہیں. آئے گا ایک دن، وہ دن آئے گا، اور بہت دیر نہیں ہے. موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی.